بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو پیر کے دن شہر مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے تعلق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس دن دنیا کے اندر تشریف لائے، اس میں علماء سیر کا اور علماء تواریخ کا اختلاف ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے، سارے کے سارے علماء جتنے بھی محققین ہیں اور اصحاب سیر ہیں، اصحاب تواریخ ہیں اور محدثین کرام ہیں، اس بات پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ پیر کے دن، سوموار کے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس بات پر بھی سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، اصحاب سیر کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اصحاب سیر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، بعض فرماتے ہیں کہ 8 کو تشریف لائے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 10 کو تشریف لائے، بعض فرماتے ہیں کہ 12 کو تشریف لائے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 20 کو تشریف فرمائے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 21 یا 22 کو تشریف لائے۔ تو اس طریقے سے مختلف اقوال کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے، لیکن جمہور محدثین، جمہور مفسرین اور جمہور اصحاب سیر اور جمہور اصحاب تواریخ وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 8 کا جن لوگوں نے قول کیا ہے تو انہوں نے حیت وغیرہ کے اوپر اس بات کا انحصار رکھا ہے، اور اسی کے اوپر ان لوگوں نے ان کا دار و مدار سارا حساب پر ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے تخمینی اور ضمنی ہیں، حقیقی نہیں ہیں، اور جب روایت موجود ہو تو پھر اس کے بعد قیاس کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس تعلق سے جو حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد شریف اللہ کمجدی شارح بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے اشرف السیر کے اندر مبسوط بحث اور بڑی عالمانہ اور محققانہ گفتگو فرمائی ہے، اور ان کے علاوہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بھی نہایت اختصار کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہی جو ہے وہ راجح ہے، اور اسی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ ماضی قریب کے ایک بزرگ عالم اور چیف جسٹس پیر کرم شاہ اظہری صاحب، انہوں نے ضیاء النبی کے اندر ایک طویل ترین گفتگو کی ہے۔ میں ان حضرات کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ان حضرات کی تحقیق ہے، اور ان سارے کے سارے شواہد جو ہیں وہ جمع فرما دیے ہیں، اور وہ ساری کی ساری کتابوں کی عبارتیں بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دی ہیں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری جو فقید المثال، مفسر، بالغ نظر، مورخ بھی ہیں، وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عام الفیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ علامہ ابن خلدون جو علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں، بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام وہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو دنیا کے اندر تشریف لائے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد المادروی یہ جو ہیں یہ بھی یہی لکھتے ہیں اپنی کتاب اعلام النبوہ میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کی صبح کو تشریف لائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے جو علماء ہیں، یعنی جامعہ ازہر مصر کے ایک بہت بڑے عالم، وہ بھی محمد الصادق ابراہیم ارجون، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ علامہ محمد رضا جو قاہرہ یونیورسٹی کی لائبریری کے امین تھے، وہ بھی یہی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی یعنی جو محدث میں ہیں اور متشددین محدثین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ بھی
میلاد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی تاریخ کے بارے میں اپنی تحقیق جو قلم بند انہوں نے فرمائی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں الوفا ابن الجوزی کے اندر۔ حافظ ابو الفتح محمد بن عبداللہ یہ بھی عیون العصر کے اندر تحریر فرماتے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ علامہ ابن کثیر یہ بھی یہی لکھتے ہیں، آپ نے یہ بہت ان کو تو بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں، اسیرۃ النبویہ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابن اسحاق یہ بھی مشہور مورخ ہیں، یہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو علماء عرب اور محدثین اور سیرت نگار اور بڑے علماء۔ اب جو اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے ایک مشہور عالم ہیں نواب محمد صدیق حسن بھوپالی، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح کو تشریف لائے الشمائم العنبریہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو دیوبندی حضرات ہیں، ان کے مفتی محمد شفیع صاحب بھی یہی لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی جن کی علم حدیث کے اندر اور جو جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً ان تک ان کا جو سلسلہ پہنچتا ہے، جو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر علم حدیث کی نشر و اشاعت انہوں نے بہت عمدہ پیرائے کے اندر کی ہے، وہ بھی اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ بداں کے جمہور اہل سیر و تواریخ برآنند کے تولد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در عام الفیل بود، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے یہ انہوں نے طویل ان کی عبارت موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے یہ 12 ربیع الاول پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یعنی اس طریقے سے میں نے جو ان کے یہ سارے کے سارے اقوال جمع آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، جو بزرگوں نے جمع کیے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی صبح کو ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مولد النبی جسے کہا جاتا ہے، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، باب السلام سے آپ باہر نکلیں گے اس وقت وہاں پہ لائبریری موجود ہے، اور وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ نجدی حکومت کے آنے سے پہلے یعنی 1923 سے پہلے یہ اہل اسلام کا اور اہل مکہ کا دستور یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف مناتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں بھی وہاں پہ گیا، 12 ربیع الاول کی صبح کو اہل مکہ وہاں پہ اکٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ انوار و تجلیات ایسے وہاں پہ آئے اور آنے کے بعد پھر بلند ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اور پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب محفل میلاد ہوتی ہے تو یہ انوار اور تجلیات اس محفل کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ یعنی وہ بھی 12 ربیع الاول کو اہل مکہ کا یہ دستور تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکان کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر بلاد عرب کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول ہی کو یہ سارا سلسلہ بہت زمانے سے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور بر صغیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی بھی ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول ہی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے
تو اب ساری دنیا کے مسلمانوں کا تعامل اسی پر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، اور اسی وجہ سے جمہور محدثین کرام کا یہی قول ہے، اور اسی دن عید میلاد النبی ساری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول پیر کی صبح کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شان کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ تشریف لائے، ساری دنیا کے جب بچے آتے ہیں وہ آہ زاری کرتے آتے ہیں، وہ گریہ زاری کرتے آتے ہیں، وہ روتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھ کر کے خدائے قدوس کی بارگاہ میں یہ عرض کی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے اللہ میری امت کو تو میرے حوالے کر دے، میری امت کی تو مغفرت اور میری امت کی تو بخشش فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے، اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بہت خوبصورت ہے، اس پہ تو انشاءاللہ تعالی مستقل گفتگو ہوگی۔ صرف ایک روایت جو دلوں کے اندر ٹھنڈ پیدا کرتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عباس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ یہ حضرت عباس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور ایک بڑی پیاری روایت جو تاریخ الخلفاء میں ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، میرے چچا انت اکبر منی امانا، آپ بڑے ہیں یا میں ہوں؟ اللہ اللہ، کیا پیارا انہوں نے جواب دیا، انت اکبر منی وانا اسن منکا، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ یعنی یہ ادب، یہ احترام اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک آپ کے بچپن کا واقعہ میں آپ کو سناؤں؟ کیا واقعہ ہے؟ کہا وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ پالنے میں تھے، پنگوڑے میں تھے، اور اس وقت آپ کی شہادت کی جو انگلی ہے یہ اوپر اٹھتی تھی، اور آپ کی انگلی اگر مشرق کو جاتی، آسمان کا چاند مشرق کو جاتا، انگلی مغرب کو جاتی، آسمان کا چاند مغرب کو جاتا، شمال و جنوب جدھر بھی آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا یہ آسمان کا چاند کھلونا بن کر کے ادھر جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اب یہ نور کے کھلونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے چچا اس سے میں حیرت والی بات سنا دوں؟ کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم جب لوح محفوظ کے اوپر چلتا تھا اس کی آواز میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ حضرت عباس بڑے حیرت میں پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور بات سنا دوں؟ کہ یا رسول اللہ ضرور۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت جب یہ سورج شام کو خدائے قدوس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا اس کی آواز بھی میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کامل کرامت کے لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، دنیا کو نور سے بھر دینا، ہر طرح کا اجالا پھیلا دینا، ہر طرح کی تاریکیوں کو ختم کر دینا، اور دنیا کو عدل و انصاف کی دولت عطا فرمانا، یہ عظیم ترین نعمت ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ انہی میں سے اس نے اپنا برگزیدہ رسول بھیجا ہے۔